بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ تفسیر قمی کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، کیونکہ قدیم ہماری جو تفاسیر ہیں قرن رابع کی، وہ تین معروف تفاسیر ہیں: تفسیر قمی، تفسیر فرات اور تفسیر عیاشی۔ تینوں کے مقدمات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں جو اہمیت کے حامل مقدمہ ہے وہ تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی کا ہے۔ تفسیر قمی علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب ہے۔ انہوں نے یہ کتاب یقینی طور پہ لکھی، البتہ اس کے جو نسخے ہیں وہ متاخر ہمارے پاس پہنچے ہیں، قدیمی نسخوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اس مقدمے کے اندر انہوں نے جو خود تحریر کیا ہے تفسیر لکھنے سے پہلے مقدمہ، بعض امور کو ذکر کیا جو قرآن سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی خدمت میں سب سے جس جگہ ہم گزشتہ درس میں پہنچے وہ یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا اس کے برخلاف ہمارے پاس ایک تفسیر گویا کہ آتی ہے، اور اس کے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ آیا جری روایات ہے یا تعویل ہے یا تفسیر ہے یا قرآن میں تحریف۔ لیکن آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ۔ اس سے بعض نے یہ استنباط کیا ہے کہ شاید وہ تحریف کے قائل تھے، جبکہ یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ آج اس کے اوپر ہم تھوڑی تفصیلی بحث کریں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اگلے موضوع میں اگلے درس میں انشاءاللہ اس بحث کو ہم تکمیلی طور پہ ملاحظہ کریں گے، یعنی قرآن کریم میں آیا تحریف ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، مسلمانوں کا اس بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے تفسیر قمی کے کلمات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو آگے ملاحظہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ، انہی میں سے جو اہم نکات ہیں تفسیر قرآن کریم کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے جن کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسی میں سے بعض ہیں کہ جو تحریف ہوئے، محرف کہتے ہیں تحریف کی گئی۔ فَهُوَ قَوْلُهُ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ۔ اچھا، اب بریکٹ میں ہے فی علی، کہ لیکن اللہ وہ شہادت دیتا ہے جو آپ کے اوپر اس نے نازل کیا ہے۔ فی علی یعنی امام علی علیہ السلام کے حق میں۔ انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، یہ سورہ نساء آیت نمبر 66 ہے، آپ اسے دیکھیں، سورۃ النساء آیت نمبر 66۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، اس کی ترتیب جو ہے ہمیں حتماً یاد ہونی چاہیے، یعنی آپ بار بار اس کی ترتیب کو ملاحظہ کریں اور اس کو دیکھیں کہ 114 صورتوں کے نام ترتیب سے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ مثلا سورہ الحمد، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ انعام ہے، سورہ مائدہ ہے، اس طرح سے آگے ہمارے پاس سوروں کے سلسلے چلتے ہیں۔ اس سورہ میں سورہ نساء آیت نمبر 166، دوبارہ اس آیت کو میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو آپ کے اوپر اس نے نازل کیا۔ انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اس نے اپنے علم کے ہمراہ اس نے آپ پر نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ملائکہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ بریکٹ میں کیا آ رہا ہے، فی علی۔ اگلی آپ روایت دیکھیں، ایک ساتھ اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ ہے سورہ انعام آیت نمبر آپ نے 166 کو ملاحظہ کیا، صحیح ہے؟ اس جگہ پہ شاہد مثال کہاں ہے؟ انزل الیک، انزل الیک لکھا ہے یا نہیں؟ انزل الیک میں بریکٹ کے آگے لکھا ہے فی علی۔ تفسیر قمی میں کیا آیا ہے کہ فی علی، بریکٹ میں البتہ وہ۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت ہمارے پاس ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سورہ مائدہ آیت نمبر
67، غالباً 5 نمبر سورہ ہے یہ، سورہ معاہدہ آیت نمبر 67۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیں۔ اب ادھر بھی من ربک بریکٹ میں ہے فی علی، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ فی علی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے کوئی رسالت کا عمل انجام، یعنی رسالت کو نہیں آپ نے پہنچایا، اپنے وظیفے کو انجام نہیں دیا۔ ادھر بھی من ربک کے بعد کیا ہے بریکٹ میں؟ فی علی، یعنی امام علی علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ پہنچا دیں، یا جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ وَقَوْلُهُ، اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 168، سورہ نساء آیت نمبر 168، پیچھے یہ سورہ ہے، تقریباً 3 نمبر غالباً یہ سورہ ہے، 4 نمبر سورہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 168 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ درست ہے؟ یہ آیت آپ نے ملاحظہ کی کہ ان الذین کفروا وظلموا، اب یہاں پہ تفسیر قمی میں کیا آیا؟ ان الذین کفروا وظلموا بریکٹ میں ہے آل محمد حقہم، جنہوں نے آل محمد کے اوپر ان کے حق کے اعتبار سے ظلم کیا۔ صحیح ہے؟ اب یہاں پہ قرآن میں کیا کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اس جگہ پہ آل محمد حقہم کہ جن کے آل محمد کا جو حق ہے وہ انہوں نے غصب کیا۔ اب یہ بریکٹ میں ہمارے پاس آ گیا۔ وَقَوْلُهُ، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ شعراء آیت نمبر 227، 227، سورۃ الشعراء آیت نمبر 227۔ یہ آیت مجالس میں بھی عموماً مصائب کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا عنقریب وہ جان لیں گے کہ ان کو کس طریقے سے پلٹایا جاتا ہے، یعنی کس طریقے سے ان کی حالت کو تبدیل کیا جائے گا اور بدترین عذاب میں وہ مبتلا کیے جائیں گے۔ ادھر ظلموا کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے آل محمد حقہم، کہ آل محمد کا جو حق غصب کرتے ہوئے ظلم کیا گیا وہ ظالمین ای منقلب ینقلبون۔ اسی طرح سے ہمارے پاس سورہ انعام آیت نمبر 93 93 ہے۔ وقولہ تعالی وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا فی غمرات الموت، جب وہ موت کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ موت کی غمرات یعنی سکرات، یعنی وہی جب موت آ جاتی ہے، موت چھا جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی ظلموا کے بعد بریکٹ ہے آل محمد حقہم، جنہوں نے آل محمد کے اوپر ان کا حق لیتے ہوئے ظلم کیا۔ وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوَاضِعِهِ، اس طرح کی آیات ہمارے پاس کثیر ہیں اور اس کو ہم اپنی اپنی جگہوں پہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس وَأَمَّا مَا لَفْظُهُ جَمْعٌ وَمَعْنَاهُ وَاحِدٌ، کہ جس کے لفظ تو جمع کی صورت میں آیا ہے لیکن معنی اس کا ایک ہے۔ یہاں پہ ہم ایک تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، آیا محرف منہ سے مراد تحریف ہے؟ تحریف کے اوپر میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا آج کلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو علوم قرآنیہ یا قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے پہلے بعض اہم ترین موضوعات ہیں جس کے اوپر ہماری معلومات کامل ہونی چاہیے، ان میں سے ایک موضوع تحریف قرآن کا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رد و بدل سے محفوظ رکھا ہے، وَإِلَّا ہمارے لیے یہ قابل ہدایت قرار نہ پاتی۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں واضح طور پہ آیا ہے کہ آخری زمانے میں جو فتن ہوں گے وہ کالے
گھٹاؤں کی طرح چھا جائیں گے اور اس اندھیرے میں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ جس نے قرآن پکڑ لیا وہ بچ جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ لہذا قرآن کریم سے استفادے کے لیے اس موضوع کو چھیڑنا ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس موضوع کو شیعہ سنی مباحث کے ذیل میں چھیڑا گیا۔ شیعہ ثابت کرتے ہیں کہ سنی تحریف کے قائل ہیں اور سنی ثابت کرتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، جبکہ اس موضوع کو شیعہ سنی کی طرف نسبت دینا ہی غلط ہے، کیونکہ بالآخر نہ اس سے کسی شیعہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ جو شیعہ سنیوں کے اوپر تحریف ثابت کرتے ہیں اس سے سنیوں پہ فرق پڑتا ہے۔ سب معتقد ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی۔ آپ کتابوں سے کوئی بھی حدیثیں لے آئیں، کسی بھی عالم کا قول لے آئیں، کوئی شیعہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اہل سنت کی کتب سے چیزیں لے آئیں، اہل سنت کی کتب سے روایات دیکھیں، جیسے بعض آج میں آپ کی خدمت میں بیان بھی کروں گا، تب بھی وہ بے شک بخاری مسلم میں کیوں نہ ہو، ایک عام فرد اہل سنت میں آپ اسے کہیں عامت الناس میں، وہ قبول نہیں کرے گا، اگرچہ بخاری کی روایت ہے، یا اگرچہ الکافی سے آپ روایت لیں، شیعہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے شیعہ سنی کی طرف اس کی نسبت دینا غلط ہے۔ اس کو علوم قرآنیہ میں اس بحث کو علمی طور پہ ہمیں مطرح کرنا چاہیے تھا، اور ہم اس کا علمی ہی ایک جائزہ ادھر لیں گے۔ اس ضمن میں شیعہ سنی دونوں شواہد لائے جائیں گے، لیکن مناظرے کی جہت سے نہیں لائے جا رہے کہ ہم یہ ثابت کریں نہیں سنی تحریف کے قائل ہیں، شیعہ تحریف کے قائل ہیں، یا شیعہ تحریف کے قائل ہیں، سنی تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک دشمن کی سازش ہے۔ عیسائی اور یہودی پہلے ہی اس در پہ پڑے ہوئے ہیں اور ایک عرصے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ قرآن کے معانی اور قرآن کتاب الہی کو مشکوک کر دیا جائے، اور یہ جو نادان افراد ہیں شیعہ سنی بحثوں میں مبتلا ہو کے تحریف ایک دوسرے کے لیے ثابت کرتے اور کتابوں سے وسیع پیمانے پہ شواہد لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ در حقیقت یہود و نصارہ کی ایک خدمت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو انڈر گراؤنڈ عیسائیت یہ کام بھی گرجہ یا کلیسا یہ کام کر رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کو مشکوک کر کے بیان کر رہا ہے۔ کتنے ہی شیعہ سنی ایسے افراد ہیں جو کلیسا کی تعلیمات کی وجہ سے منحرف ہوئے ہیں۔ شاید آپ سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، ہم سے بعض کی ملاقات ہوئی ہے، طالب علم تھے مدرسے کے، اب شیعہ تھے سنی تھے یہ بات رہنے دیں، طالب علم تھے مدرسے کے، سنیوں میں تو اس کی مثالیں ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، اس لیے ایسا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی میں نہیں۔ وہ قرآن کے حوالے سے مشکوک ہو گیا۔ کیوں مشکوک ہو گیا؟ کیونکہ کلیسا جو گرجہ گھر ہے وہ ایک کورس کراتا ہے اور کورس کے اختتام کے اوپر آپ کو ایک سند یا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ آپ کے لیے اس وقت ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے جب آپ نے برطانیہ امریکہ کا ویزا لینا ہو، اس وقت کوئی نہ کوئی آپ کے لیے وہ مدد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہیں، تو 3 مرحلے اس نے طے کیے۔ جب تیسرا مرحلہ طے کیا تو اب اس نے امتحان دینا ہے، کورس پڑھنا ہے، کورس کا امتحان ہے، پھر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو قرآن اس کے لیے مشکوک ہو گیا۔ اب وہ بحث کرے قرآن کے حوالے سے، اچھا اس میں پھر یہ آیت کیوں ہے، اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے، یہ آیت تو اس آیت سے ٹکراتی ہے، یہ تو اس طریقے سے دیکھو تاریخ میں وارد ہوا ہے، یہ تو فلاں کتابوں میں اس طرح سے وارد ہوا ہے۔ اور پھر اس کے جو سب سے زیادہ شواہد وہ لے کے آتا تھا وہی جو سنیوں نے شیعوں کے رد میں کتابیں لکھی ہیں اور شیعوں نے اہل سنت کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو شیعہ سنی دونوں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ شیعوں نے کتابیں لکھی ہیں اس سے وہ دکھا کے بتاتا تھا، دیکھو اہل سنت نے بخاری میں حضرت عمر نے یہ کہا ہے، حضرت عائشہ نے یہ کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے تھے، اور پھر وہ اہل سنت ظہیر احسان الہی کی مثلا کتاب لے آئے گا اور وہاں سے شیعہ کتابوں سے اس نے شواہد نکالے ہوئے۔ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان دین اسلام و عالم اسلام کو ہو رہا ہے، کسی فرقے کو نہیں ہو رہا، کیونکہ مناظروں کے ان باتوں سے تو فرقوں میں کوئی بھی بندہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک تعصب پھیلتا ہے، بھیجا سوء ظن پھیلتا ہے، قتل و غارت کی فضا قائم ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ شیعہ سنی ہوتا نہ سنی شیعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہود و نصارہ جو پیچھے کام کر رہے ہیں ان کی براہ راست خدمت ہوتی ہے اگر کوئی تحریف کو ثابت کرنے لگ جائے، حتیٰ کہ یہ جو کلمہ ہے وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ۔ اب بعض علماء ہیں جیسے کہ تفسیر قمی کا مقدمہ لکھا ہے طیب جزائری نے، ایک ہندی عالم تھے، عربی اچھی ان کی مسلط تھے، اور اس کے اوپر بزرگ تہرانی نے ایک تقریض بھی لکھی۔
اب انہوں نے اس کے اندر یہ ایک باب باندھا چھوٹا سا، سب سے آخر میں بحث کی، نہ ہی کرتے ان کا کوئی بھلا ہو جاتا۔ بہرحال انسان کے لیے علمی دنیا میں قدم رکھ کے علمی خدمت انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بابصیرت بھی ہو، پاکیزہ دل بھی ہو، اور علوم کے اوپر گہری نگاہ رکھنے والا ہو۔ مثلا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان بھی تو موجود ہیں۔ اب طیب جزائری صاحب کے مقدمے کے ساتھ تفسیر چھپی اور بڑی تعداد میں چھپی، وہی اہل سنت کے پاس بھی پہنچی۔ اس میں انہوں نے اس طرح سے لکھ دیا کہ جہاں تک تحریف کی بات ہے تو ہمارے بڑے بزرگان جیسے شیخ صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں، سید مرتضی علم الہدیٰ ہیں، شیخ طوسی ہیں، طبرسی ہیں، یہ تو تحریف کے قائل نہیں ہیں، واضح لکھا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ لیکن قمی علی بن ابراہیم قمی ہے، یا کلینی ہے، یا نعمانی ہے، غیبت نعمانی، وہ تحریف کے قائل تھے۔ اب یہ بات جب لکھتے ہیں تو اہل سنت انہی کا مقدمہ لے کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ان کے اپنا کلام پڑھتے ہوئے ایک استنباط ہے جو کہ خطا ہے، غلط ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ بزرگان تحریف کے قائل تھے، وَإِلَّا یہ تحریف کے قائل نہیں تھے۔ اور اشتباہ کہاں پہ؟ طیب جزائری صاحب کو کہاں پہ اشتباہ ہوا؟ طیب جزائری صاحب کو اسی کلمے سے اشتباہ ہوا، وَأَمَّ مَا مُحَرَّفَ مِنْهُ۔ اولاً تفسیر قمی کا نسخہ اصلی ہم تک پہنچا ہی نہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مجھ تک 2 نسخے پہنچے ہیں جو میں نے تحقیق کیے تفسیر قمی پہ، اور دونوں نسخے کب کے ہیں؟ 100 سال، بہت زیادہ ہو تو 100 سال پہلے کے، یعنی 1 صدی پہلے کے ہیں، اور 1000 سال پہلے وہ خاموش ہیں۔ البتہ اس کی بہت ساری باتیں ہمارے پاس دیگر روایات سے ثابت ہو جاتی، اسی لیے انشاءاللہ ہم ابھی اس بحث کے اوپر آئیں گے کہ تفسیر کرنے کے لیے سب سے بہترین منہج کون سا، کیونکہ اگر آپ تفسیر قمی کو ہٹا دیں تو روایات جو تفسیر روائی ہمارے پاس آتی ہے اس کا 60-70% حصہ ہی غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ روایات تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں آئی ہیں۔ اور یہ قرائن مل کے ثابت کرتے ہیں بہت ساری روایات کو کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے صادر ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کے اوپر بحث کریں گے۔ لیکن ابھی آپ ادھر آئیں کہ کس طریقے سے یہ سازش ایک دشمن نے کھیلی اور ممالک کے اندر متعصب افراد کو فرقوں سے اٹھایا، ان کو قوت دی، اور بعض جو زیادہ شعور نہیں رکھتے تھے اور ان مباحث کے حوالے سے بصیرت سے حامل نہیں تھے، بصیرت کے حامل نہیں تھے، ان سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کا قلم چلوا کے انہوں نے قرآن کو مخدوش کیا، قرآن کو انہوں نے مشکوک کیا، قرآن کی قیمت اور حیثیت کو نیچے کیا۔ کسی فرقے کے اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے ابھی تک آج سپہ صحابہ نے یہ بہت پروپیگنڈا پاکستان میں کیے، شیعوں کے 40 سپارے ہیں، حالانکہ سپارے جو ہیں 30 اجزا، خود یہ بحث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور میں 30 پارے تھے، 30 پارے تو نہیں، صورتوں کی ایک ترتیب تھی، یا تو بعد کے ایام میں رکوع ہے، سجود ہے، جز ہے، یہ بعد کے ایام میں بنا۔ لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جو ہمارے ہاں عیاش حکمران ہیں وہ بھی یہی نظریہ رکھتے کہ شیعوں کے 40 سپارے ہیں۔ ہمارے محلوں میں بھی لڑکے یہ سمجھتے تھے، وہ گھروں میں آ کے دیکھتے کہ یار شیعوں کے 40 پارے ہیں یا نہیں، حالانکہ قرآن سارا کا سارا ایران میں بھی وہی چھپتا ہے جو مصر میں چھپ رہا ہے، وہی جو سعودی عرب میں چھپ رہا ہے، جدا تو کوئی قرآن ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پہ پھر آ کے دیکھتے، اور پھر اپنے مولانا، پھر بھی مولانا کو وہ نہیں رد کرتے تھے، کہتے نہیں آپ لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی گھر میں پریس مشین ہے جو ہم نے گڑبڑ کی ہوگی، یہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے دور میں تو یہ شبہ ایک قسم کا ناکارہ ہو گیا۔ انجینئر مرزا نے دکھایا، شیعوں میں حافظ بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے، مدارس کھل گئے، سنی مدارس اور مساجد میں اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایران سے بڑی تعداد میں قرآن چھپتے ہیں، تو یہ شبہ ایک قسم کا ختم ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کیسے یہ شبہ ہے، یہ سازش کس کی تھی؟ یہ سازش تھی کہ سعودی عرب کو آل سعود کو استعمال کیا۔ آل سعود نے اہل سنت میں بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث، اس کو وہ فنڈ دیتے ہیں، بڑے ادارے قائم کر کے دیتے ہیں، خوب پیسہ دیتے ہیں، اور کس چیز کا پیسہ ہے؟ تعصب ابھاریں، تعصب کی فضا کو قائم کریں، اہل
تشیع کی کتابوں سے نکال کے ایسے حوالے لے کے آئیں جس سے سنی دنیا اس بات کی قائل ہو کہ شیعہ نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ صحابہ کو مانتے ہیں، نہ اسلام کے قوانین کو مانتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیوز بناتے ہیں جو ہمارے ہاں ملنگوں کی یا غالیوں کی یا بہت سارے عوامی طبقہ شیعہ سنی سب میں ہی ہے کہ جاہل طبقہ، اس جاہل طبقے کی ویڈیوز بنا کے پھر وہ اپنے عوام میں نشر کرتے ہیں اور انہیں بھڑکاتے ہیں، پھر جہادی گروہ قائم کیے جاتے ہیں اور پھر حملے کراتے ہیں، اور ادھر سے پیچھے وہ جو کورسز چلا رہے ہیں عیسائی اور یہودی، اس کے ذریعے سے وہ دکھاتے ہیں دیکھو قرآن تو مسلمانوں میں بھی مشکوک ہے، یہ تو ایسی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ شیعوں میں بھی اسی طریقے سے کہ شیعوں میں سارے مدارس مساجد انجمنیں ایک جیسی تو نہیں ہیں، انہوں نے عراق اور ایران سے مجتہدین اٹھائے، ان کو خوب سپورٹ کیا، سپورٹ بھی کسی شیعہ کے ذریعے کیا ہوگا، ڈائریکٹ تو نہیں سپورٹ کرتے، انہیں پھر انہوں نے نیشنلٹیز دیں، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، امریکہ، ان کی پشت پناہی کی، ان کو بڑے بڑے سینٹر بنا کے دیے، وہاں پہ ایک ڈربے جتنا گھر بنانا ممکن نہیں ہے، اتنے کھلے وسیع و عریض انہوں نے سینٹر انہیں بنا کے دیے، بہترین ان کو چینلز بنا کے دیے، وہ ان چینلز پہ آتے ہیں، سنی کتابیں ساری فراہم کر کے دیں، اور پیچھے سے کھلا پیسہ انہیں دیا جا رہا ہے، اور وہاں سے وہ اہل سنت کی کتابوں سے بعض ایسے شواہد اور امور اٹھا کے لائیں گے جس سے یہ ثابت کریں کہ اہل سنت تحریف کے قائل ہیں، ہمارے سامنے ایسے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور ان کو بھی پیسہ کون دے رہا ہے؟ وہی جو سنیوں کو پیسہ دے رہا ہے، جو سنی کو پیسہ دے رہا ہے وہی اسی شیعہ کو پیسہ دے رہا ہے، اور جو اس شیعہ کو پیسہ دے رہا ہے وہی اسی سنی کو دے رہا ہے، اور یہ جو ادارے ہیں بالآخر یہ بھی طلاب اور محققین اور سکالر ہی اپنے پاس رکھیں گے، وہ تنخواہوں پہ رکھتے ہیں، جیسے آج کل شیعہ سنی دونوں ہی دینی دنیا میں رائج ہو چکا ہے، اپنے علم کی ایک قیمت لیتے ہیں، جو اس نے اچھا پڑھا ہے یونیورسٹی سے یا مدارس سے اور اچھے ڈگری ہولڈر ہے یا اچھی شہرت ہے، اس کو ایک بڑا ادارہ ہائر کر لیتا ہے، بڑی تنخواہ، بڑا گھر، بہترین اسے سواری دیتا ہے، وہ اس کے لیے خدمات انجام دیتا ہے اس کے مطالبے پہ۔ لہٰذا اس طریقے سے محققین اور دانشوروں کو انہوں نے اپنے قریب کیا۔ اب یہاں سے پھر قلم چلے، اس لیے یہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے، وہی جو امام علی علیہ السلام کے دکھ تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے کراہنے کی آوازیں تب ہی یہ تھم سکتی ہیں کہ تم بھی دشمن پہ ویسے ہی حملہ کرو۔ ان کی طرف سے قلم پہ قلم چل رہے ہیں، وہ اکثریتی مسلم ممالک میں سینٹرز قائم کر کے وہاں پہ تبلیغات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس سال ہر سال وہ مال امام کھاتا ہے، سال ہر سال وہ علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے قلم سے ایک لفظ نہیں نکلتا، یعنی وہ اپنے وجود میں یہ زحمت ہی نہیں گوارا کرتا کہ ایک قلم میرا چل سکے۔ اس لیے یہ بہت بڑی ایک تشیع کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ ایک خیانت بن جاتی ہے کہ اگر وہ مسلح طالب علم، جس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے، جہاد کے نام پہ محاذ پہ ایک بندے کو بھیجا جائے لیکن نہ اسے چاقو چلانا آتا ہے اور نہ اسے گولی چلانے آتی ہے، اسے ہزار سر پیٹ کے کہا جائے کہ آپ ٹریننگ لے لیں اور اسے چلانا سیکھیں، کہتا ہے نہیں یہ چلانا میں نے نہیں سیکھنا، آپ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، منت سماجت کریں، وہ کہے کہ نہیں یہ دو میں نے کام نہیں سیکھنے لیکن میں محاذ پہ ہوں۔ وہ محاذ پہ کیا کرے گا؟ آپ دعا مانگیں گے، وہ کہے گا آمین، آپ دسترخوان بچھائیں گے، وہ تبرک کھائے گا، آپ نماز پڑھائیں گے، وہ نماز دعا پڑھے گا، اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہے؟ پھر اگر طالب علم کا بھی فقط یہ کام رہ جائے تو واقعاً یہ اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھے، وہ اپنے نفس میں زحمت اٹھائے، وہ صاحب صلاحیت بنے، وہ قلم چلائے، وہ لفظ منہ سے نکالے، اسے ادارہ بنانا آنا چاہیے، اسے میڈیا کے اوپر کام کرنا آنا چاہیے، اسے ممبر کے اوپر جانا آنا چاہیے، اسے عقل مندانہ طریقے سے رابطہ بنانا آنا چاہیے۔ ابھی یہ ہمارے ہاں صورتحال ایسی ہے، ایک تیز ترار بندہ باہر سے آئے، ہم میں سے کسی ایک بندے سے رابطہ قائم کر لے، وہ ساری پچھلی 3-4 سالہ معلومات آرام سے لے لے گا، آرام سے معلومات، کیونکہ ہمارے بعض ایسے افراد ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کہ فلاں نے ہمیں یہ معلومات دی، فلاں نے یہ معلومات دی، اچھا اس کی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یار یہ مجھ سے یہ معلومات لے رہا ہے، وہ 4 اس کی تعریفیں کرے گا، اچھا آپ اس علاقے کے ہیں، اپنی خدمات بتائے گا، میں فلاں مدرسے کا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، وہ سارا کھول کے آپ کو بیان کر دے گا۔ لہذا سادہ لوہی کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، المؤمن کیس، جیسے رہبر معظم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے اگرچہ انہوں نے پی ایچ ڈی جرمنی سے کی اور جس استاد سے متاثر تھے، اسکالر سے متاثر تھے، اس نے ایک کتاب بتائی جو ان کی نظر میں قابل ترجمہ کتاب تھی علامہ اقبال کی نظر میں،
لیکن علامہ اقبال نے سیاست کو پیچھے بھانپ لیا، ارادے ان کے بھانپ لیے، اور اس افرنگی زندگی میں بھی علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، واضح انکار کر دیا۔ لیکن وہی ترجمہ ایران کے ایک بہت بڑے ادیب نے فارسی میں کر دیا۔ تو برابر مقایسہ کر رہے تھے کہ دونوں ادیب ہیں، دونوں شاعر ہیں، دونوں نامور شخصیات ہیں، لیکن ایک بر صغیر میں رہتا ہے جہاں پہ فضا بھی نہیں ہے اسلامی، لیکن اس کو بصیرت اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس نے اس دور میں، کیونکہ علامہ اقبال جب جرمنی سے لوٹ کے آئے ہیں تب بھی افرنگ سے ان کا دل بیزار ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں پہ گئے، اس طور طریقے طرز زندگی کو اختیار کیا، جیسے ہم نے پینٹ شرٹ کی بہت ساری ان کی دیکھی ہوں گی، اور سگار پی رہے ہوتے ہیں، ایک طرز زندگی اختیار کیا، لیکن اندر سے اس سے وہ متنفر تھے، لیکن وہ سیاست اور ارادوں کو انہوں نے بھانپ لیا، لیکن یہاں پہ یہ بندہ نہیں بھانپ سکا۔ بس آپ نے یہ دیکھا طیب جزاری صاحب مقدمہ لکھ گئے، لیکن مقدمے میں ایک لائن ایسی لکھ کے گئے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آج پیدا ہوتے، اور وہ بھی غلط نسبت، اگر ہو نا پیچھے صحیح بات تو بندہ کہتا ہے۔ تفسیر قمی میں انہوں نے کسی جگہ پہ بھی اپنا نظریہ اس طور پہ بیان نہیں کیا کہ میں تحریف کا قائل ہوں، پھر تحریف کا بھی معنی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر ہوں گے۔ شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جمع کی ہیں، وہاں پہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں تحریف کا قائل ہوں۔ غیبت نعمانی میں روایات انہوں نے لکھی، اب مقدمے میں لکھ دیا کہ جو میری نظر میں معتمد روایات تھیں، جو میری نظر میں صحیح سند روایات تھی، اور جن سے میں دین کے طور پہ اعتماد کرتا ہوں، وہ میں نے احادیث جمع کی۔ اگر ہم مان بھی لیں تو شخصی آراء ہیں، یہ پورے مکتب کی تو رائے نہیں ہے۔ لہذا طیب جزائری صاحب نے وہاں پہ جو ایک لائن لکھی، وہ لائن اصلاً عالم تشیع کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے نسبتیں دی ہیں قمی، کلینی اور نعمانی کی طرف، یہ نسبت درست نسبت نہیں ہے، اور اس کو حتماً ہونا، اب تو تفسیر قمی نہیں چھپتی ان کے مقدمے کے ساتھ، لیکن بالآخر ہزاروں کی تعداد میں چھپی، ہر جگہ شیعہ سنی مختلف ممالک تک پہنچی۔ ایک ہندی عالم اگر بصیرت سے کام لیتے، موضوع کی حساسیت سے واقف ہوتے، دشمن کی سازش کے اوپر نگاہ رکھتے، تو کم سے کم وہ اس طرح کی کوئی بات نہ رکھتے، کیونکہ ایک ہمارے ہاں عالم اسلام کے اندر اخباریت کے نام سے تفکر قائم رہا ہے، اہل سنت میں اہل حدیث کے نام سے تفکر ہے، اور مکتب تشیع میں اخباریت کے نام سے تفکر، اس کے کچھ اثرات ہیں، تو یہ بزرگان بھی ان اثرات سے کسی حد تک متاثر تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا نقطہ اس ضمن میں ہمیں جو بصیرت والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی جہاد، کیونکہ محاذ ہیں، ہر شے کے محاذ ہیں، محاذ وہ نہیں ہوتا کہ جو ریت اور مٹی کے بڑے بڑے تھیلوں کے ساتھ مورچہ بنا کے وہاں پہ صف اول کے اوپر بچھائے جاتے ہیں، وہ محاذ فقط نہیں ہے، وہ جنگی محاذ ہے۔ لیکن کون سا جنگی محاذ؟ جس میں بدن کی حفاظت ہے۔ احتجاج تبریزی میں باقاعدہ اس موضوع پہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک علمی محاذ ہے، ایک سائنسی محاذ ہے، ایک ٹیکنالوجی کا محاذ ہے، سب الگ الگ محاذ ہیں، سب محاذوں کے اوپر ہی آپ کو کامیابی چاہیے، سب محاذوں کی طرف سے اٹیک، جیسے بھی سائبر اٹیک ہوا، ایران کے سارے کارڈ چلنا بند ہو گئے، اب مقابلے میں سائبر اٹیک کرنا ہے۔ ہیکرز ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ہیکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں سائٹس کو، سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے، وہ اسرائیل نے بچھائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان ہیکرز بھی ہیں فلسطین میں، لبنان میں ہیکرز نے اسرائیلیوں کو پریشان کیا، ان کی بعض 3D جو ہیں ان کی حساس مقامات کے نقشے جو ہیں وہ عیاں کر دیے، کیونکہ نقشوں کے اوپر ہی ابھی نقشے ان کے سامنے عیاں نہیں ہوتے، ورنہ امریکہ نے وہ سمندر سے ایک میزائل چلانا ہے، اور نقشے میں اگر صحیح جگہ لگ گیا تو پورا ذخیرہ تباہ ہو جائے گا، وہ ان کے سامنے نقشہ عیاں نہیں ہوتا کہ کہاں پہ یہ سارے کام میزائل کے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہیکرز ہیں، وہ سسٹم کو ہیک کرتے ہیں، اس لیے ہر جگہ پہ محاذ ہے ہمارے ہاں۔ میڈیا ایک بہت بڑا محاذ ہے، جیسے آپ دیکھیں فاتح اس وقت میڈیا میں کون ہے؟ غرب ہے، ساری کی ساری فحش ترین اس نے ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، کارٹونز ہیں، کہانیاں ہیں، کیا کیا گند بلا اس نے ڈال دیا تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو گرفتار کرے، پھر وہ اس کا آلہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا عالم کا وظیفہ علمی محاذ ہے، علمی محاذ میں علمی صلاحیت سے آراستہ ہوں۔ وہ کب انسان آراستہ ہوگا؟ اوج جوانی میں، اس کے بعد تو کوئی عمر نہیں ہے انسان کی۔ تو یہ ایک اس ذیل میں ہمارے ہاں ایک تذکر تھا، اس تذکر کو ہمیں اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داری علمی بنتی ہے، اس علمی ذمہ داری کے تحت
ہم صلاحیت کو حاصل کریں۔ اگر صلاحیت حاصل نہ کریں تو جو بھی کر لیں ہماری قیمت نہیں ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان بھی ہے کہ مرد کی قیمت کیا ہے؟ جو کچھ اس کے پاس ہے، یعنی ہنر کے طور پہ جو اس کے پاس ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ اگر ایک کو وہ چیزیں مثلا ایک کو محاذ کے اوپر نہ بندوق چلانے آتی ہے، نہ چاقو چلانا آتا ہے، نہ دشمن سے کوئی آشنائی اس کے پاس موجود ہے، پروپیگنڈا ہی اسے جدا کر کے لے جائے گا، اب وہاں پہ اس کا کیا کام ہے پھر؟ اسی طرح ایک عالم کو نہ ممبر کے اوپر خطابت آئے، نہ اس کے قلم چلانا اسے آئے، نہ اس کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے پیغام حق پہنچانے کا سلیقہ آئے، تو کس غم کی وہ دوا ہے؟ پھر تو کسی غم کی دوا نہیں ہے، ایک بوجھ ہوا نا زمین کے اوپر۔ لہٰذا اس زمین کے اوپر بوجھ کو نعمت الہی سے ہم تبدیل کریں۔ اس بحث کو انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا، جس میں ہمارے بیان کرنے کا انداز تحقیقی ہوگا۔ اس تحقیق کی خاطر آپ کے سامنے شیعہ سنی بعض مباحث، بعض حوالہ جات پیش کیے جائیں گے، لیکن ان حوالہ جات سے یہ گمان نہ کریں کہ یہ مناظرے کے طور پہ حوالہ جات ہیں۔ بیان کرنے کا ادھر مقصد یہ ہوگا کہ ابتدائی کتابوں میں بعض چیزیں ہمارے آئی ہیں، ان بعض امور کو حل کرنے کے لیے علماء نے کوششیں کی ہیں، ہر فرقے کے علماء نے کوششیں کی ہیں، ان کوششوں کو مد نظر رکھا جائے۔ مثلا اگر آیت رجم کے حوالے سے بخاری میں حضرت عمر کا قول ہے کہ ہم اسے قرآن کی صورت میں پڑھا کرتے تھے، تو اہل سنت محققین نے اس جگہ پہ تحقیق کر کے کوشش کی اور کہا کہ اس کی ایک نوع انہوں نے بنا دی علمی طور پہ، اور ایک قاعدہ بنایا کہ وہ قرآن کہ جو نازل ہوا لیکن حکم باقی رہ گیا، قرات باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے انہوں نے ایک قدم بڑھایا۔ اسی طرح مکتب تشیع میں بعد میں آنے والی علماء نے انہی تحریف والی روایات جن سے ایک شائبہ ہوتا ہے، جیسے اہل سنت کتب میں بخاری اور ابن ماجہ یا مسند احمد بن حنبل دیگر کتب میں، اس سے جس میں شائبہ ہوتا ہے اہل سنت محققین نے اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ بعض نے آ کے، جیسے ابن حجر عسقلانی ہے، انہوں نے آ کے ان روایات کو کلاً ہی ضعیف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا اگر اس سے ہم صحیح قرار دیں، اس سے تو ثابت ہوگا صحابہ یا ام المومنین حضرت عائشہ تحریف کی قائل ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول بات نہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے کہ یہ تابع تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سنت ابن حجر عسقلانی کے مطابق۔ اسی طرح مکتب تشیع میں بھی آ رہا ہے، تو ان آراء کو آپ کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ کئی قسمیں اس میں بنتی ہیں۔ محرف منہ، اس جگہ پہ اختتام پہ صرف یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، تحریف کہتے ہیں تغییر کو، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، تبدیل کر دینا، صحیح ہے؟ تغییر، تحریف یعنی تغییر۔ ابن فارس نے بھی یہی لکھا ہے کہ ایک کلمے کو اس کے معنی سے ہٹا دینا، یعنی بنیادی چیز کیا ہے؟ تغییر۔ اسی طریقے سے جو مفردات راغب نے معنی کیا ہے تحریف کا، وہ بھی یہ کیا ہے۔ تحریف یعنی تغییر، تبدیل، ایک کو اس کے معنی سے دور کر دینا۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ جو یہودی تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ آیا وہ لفظی تحریف کرتے تھے یا نہیں، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ بس تحریف کا لغوی معنی کیا ہوا؟ تبدیل کر دینا، تحریف کر دینا، ایک چیز کو ایک کنارے پہ لے جانا۔ نمبر 2، تحریف کی 2 قسمیں ہیں علوم قرآنیہ کے ذیل میں، 2 قسمیں، یا تو لفظ کو ہٹا دیا گیا، یا تو لفظ میں تبدیلی کی گئی ہے، یا معنی میں تبدیلی کی گئی۔ لفظ ویسا ہی ہے لیکن آپ نے معنی اپنے مطابق لے لیا۔ تمام مسلمان متفق ہیں کہ تحریف معنوی قرآن میں کی گئی ہے۔ ہر فرقے نے اپنے طور پہ لفظ کا معنی لیا ہے، ہر فرقے نے اپنے طور پہ نظریات اٹھائے ہیں۔ اچھا، جو تحریف لفظی ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یہ مکتب تشیع کے ساتھ بالخصوص خاص ہے، اہل سنت میں الگ تقسیم بنے گی۔ تحریف لفظی یا تو کلمہ کا اضافہ آیت میں کیا گیا، اگر ہم مان لیں، کیونکہ کیا ہے تحریف کیا ہے؟ لفظ کو تبدیل کر دینا۔ لیکن یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ لفظ کی تبدیلی میں کوئی شیعہ سنی معنی نہیں لیتا، وہ لفظ کے یا حذف کرنے میں لیتے ہیں یا اضافہ کرنے میں لیتے ہیں۔ بس یہاں پہ اصطلاحی اور لغوی تعریف تھوڑی تبدیل ہوگی۔ لغوی تعریف کی ہے تبدیل کر دینا، تغییر کر دینا، لیکن جب آپ اصطلاحی دنیا میں آتے ہیں تو تحریف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ لفظ کو یا اضافہ کر دینا آیت کے اندر، یا آیت یا لفظ یا کلام کو وہاں سے غائب کر دینا، حذف کر دینا، یہ تحریف لفظی کہلائے گی۔
بس تحریف لفظی کس دو صورتوں میں وجود میں آ سکتی ہے؟ یا آیت کے اندر کسی لفظ کا یا کلام کا یا آیت کا اضافہ یا سورہ کا اضافہ کر دیا جائے، یا اس سے حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اہل سنت میں پھر اور چند صورتیں بنتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ مسلمان متفق ہیں قرآن میں تحریف لفظی نہیں ہوئی۔ تحریف معنوی وہ تفسیر بالرائے فرقہ جات میں بہت ساروں نے اپنے اپنے معنی لیتے ہوئے قرآن کے الفاظ سے اپنے اپنے معنی لیے ہیں۔ بس ہماری بحث جب ہم تحریف کہتے ہیں تو کیا مراد ہے؟ تحریف لفظی۔ یہاں پہ سوال فَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ جو ابراہیم قمی علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہاں پہ کون سی مراد ہے؟ تحریف لفظی مراد ہے یا تحریف معنوی مراد ہے؟ اس کا جائزہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں لیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔